معمار قوم سر سید احمد خان۔ نمسکار، آداب، ست سری اکال۔ آپ سبھی کا استقبال ہے آپ کے اپنے صلاحکار ٹی وی پر۔ ایک بچہ جو 1817 میں دہلی کی تنگ گلیوں میں پیدا ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ قوم کا معمار بن کر ابھرے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ 1857 کے قدر نے سر سید کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کی بدحالی اور ان پر اعتراضات کے نشتر دیکھ کر سر سید کا دل رو پڑا اور انہوں نے مسلمانوں کو اس بدحالی سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی سیاست دو دھاروں میں پڑ گئی تھی، ایک بغاوت اور مقابلہ، دوسرا مفاہمت اور صلح پسندی۔ بغاوت مختلف انداز سے رنگ بدل بدل کر جاری تھی، لیکن آہستہ آہستہ کمزور پڑتی گئی، چونکہ 20 کروڑ ہندوستانی باشندوں پر 2 لاکھ فوج تھی۔ صلح پسندی کی بنیاد سر سید احمد خان کی طرف سے شروع ہوئی۔ ان کے اس قدم کا انحصار حقیقت پسندی پر مبنی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بغاوت مسائل کا حل نہیں ہو سکتی، پہلے قوم کی سطح کو مضبوط ہونا چاہیے اور ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے مقام کا تعین کرنا ہوگا کہ جو کچھ ہو چکا اس کو فراموش بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جو سرے دست ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر قومی جدوجہد کا رخ متعین کرنا ہوگا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، چونکہ ایک طرف چالاک اور عیار حکمرانوں کا ملک پہ تسلط، تو دوسری جانب جن کو انہوں نے اقتدار میں دیکھا تھا ان کو مجبوری کی زندگی گزارتے دیکھا۔ جو تخت و تاج کے مالک تھے ان کو دہلی کی تاریک گلیوں میں مفلسی کی زندگی گزارتے دیکھا تو سر سید احمد خان کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ دل میں کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تاکہ ان کی قوم سماج میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے، سر بلند اور باوقار زندگی گزار سکے۔ انہوں نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ اگر اس وقت اقدام نہ کیے گئے تو عنقریب جب ساری قوم تاریکی کے گہرے غاروں میں دفن ہو جائے گی اور قوم کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ انہوں نے سدھار اور رہنمائی کے کئی سلسلے شروع کیے، ادب کو پلیٹ فارم بنا کر قوم تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اردو کا رسالہ تہذیب الاخلاق شروع کیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تاکہ مسلمان جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں اور وقت کی ضرورت کا احساس پیدا کریں۔ انہوں نے مضامین اور اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کی زندگی میں ایک نئی حرکت پیدا کی، ادیبوں اور شاعروں کو اپنی ڈگر سے ہٹا کر نئی راہ پر گامزن کیا، مسلمانوں کو پسماندگی، طوطا مینا کی داستانوں اور شطرنج و چوسر کے کھیل سے نکال کر اخلاق کی معاشرت کی جانب موڑنے کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان کی تحریک ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ کی تشکیل تھی اور جدوجہد کی طرف ایک انتہائی دانشمندانہ قدم تھا۔ سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک، جس کا نام علی گڑھ تحریک پڑا، جو قوم کی بیداری کے تخیل پر مبنی تھی، اور اس کی دوسری کڑی غلامی سے آزادی کا پرچم تھی۔ انہوں نے اس تعلیمی تحریک کی بنیاد ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی جدید ترین علوم و فنون اپنے قبضے میں کر لو تاکہ تم کہیں بھی مات نہ کھا سکو۔ ان کا خیال تھا کہ یورپ نے ایشیا کے مقابلے زیادہ ترقی کی ہے، اس کا سبب نظام تعلیم ہے۔ انہوں نے 1869 میں برطانیہ کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنا بیشتر وقت وہاں کے معروف آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں گزارا۔ وہاں کی تعلیم سے وہ بے حد مرعوب ہوئے۔ انہوں نے مطالعہ اور سوچنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صرف تعلیم ہی عوام کے مزاج
کردار اور سوچ میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ تعلیم سے ذہنوں کو منور کیا جا سکتا ہے اور ترقی کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے، اور تعلیم سے ہی ایک ترقی پسند سماج کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے، اور تعلیم ہی قوم میں نیا جذبہ اور روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے تو روشنی بھی قائم رہ سکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس کی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جذبہ مجموعی طور پر ہو تو قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے 1875 علی گڑھ کے صحرا میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اپنے خطبے میں کہا کہ یہ بیج جو ہم نے آج یہاں کاشت کیا ہے، اس سے ایک تناور درخت نکلے گا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلیں گی۔ اس سے نئے اور تناور درخت نکلیں گے۔ سر سید احمد خان 1898 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مستقبل کا خواب دیکھا تھا جو اب ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ ان کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قدم بڑھ کے خود چوم لیتی ہے منزل، قدم بڑھ کے خود چوم لیتی ہے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے